دین، ہماری عبادت، ہمارا زہد، ہمارا تقوی شرعی احکام کے مطابق ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے بغیر کوئی اپنی منزل کو نہیں پا سکتا۔ نجات اخروی کا ذریعہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام اسلامی بھائیوں، پیر بھائیوں اور اہل اسلام، اس فقیر سلیمانی نے اللہ تعالیٰ کی لاریب مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ایک بہت بڑا میسج ہے اور حکم ہے جو اللہ نے ہمیں دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی مت کرو۔ انہ لکم عدو مبین، یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بہت بڑا درس ہے کہ آج ہم کلمہ ہم نے پڑھ لیا ہے، لیکن اسلامی جو احکامات ہیں اس بارے میں ہم بہت سستی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا اے مومنو ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا بولنا، ہمارے معاملات، ہمارا لین دین، ہماری عبادت، ہمارا زہد، ہمارا تقوی شرعی احکام کے مطابق ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے بغیر کوئی اپنی منزل کو نہیں پا سکتا۔ نجات اخروی کا ذریعہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری کریں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہمارے لیے حجت ہے اور بہترین عملی نمونہ ہے۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا جب ان کو حج کا شرف حاصل ہوا تھا تو ہماری امی پاک پردہ میں بیٹھی تھیں، لیکن صحابہ کرام عالمہ، عابدہ، بی بی ام المومنین جن کو کافی پیارے نبی کی احادیث مبارکہ یاد تھیں، ان سے مسائل طلب کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے، تو امی عائشہ سلام اللہ علیہا نے قرب قیامت کے علامات بیان کیے، یعنی مسلمان بھی ہوں گے، مرد ہوں گے، اپنی داڑیاں منڈوائیں گے۔ جب یہ بات صحابہ کرام نے سنی تو انہیں بہت افسوس ہوا، وہ تعجب کرنے لگے، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور کف افسوس ملنے لگے کہ مرد بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے اور ان کی داڑیاں منڈی ہوئی ہوں گی۔ لیکن آج ہم کتنا اسلامی احکام سے دور چلے گئے، تعلیمی ادارے ہوں یا جو بھی بڑے بڑے ادارے ہیں، کلمہ گو بھی ہیں، داڑھی منڈوانا کسی کو معیوب نہیں لگتا، بلکہ داڑھی منڈوانا یہ ایک ڈسپلن کا حصہ ہے۔ والد بھی اپنے نوجوان بیٹے کو کہہ رہا ہے جاؤ تیری شیو بڑی ہوئی ہے بیٹے، جاؤ اپنی شیو کروا لو۔ تو یہ افسوس کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ مومن کے لیے اس لیے یہ قید خانہ ہے کہ اس نے ایک طریقے اور سلیقے سے اپنی زندگی بسر کرنی ہے، اپنے آپ کو بے راہ روی سے بچانا ہے، غیر اخلاقی حرکتوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے، دیانت داری، سچائی، تقوی، حیا، پرہیزگاری، والدین کا احترام، بڑوں کی عزت،
چھوٹوں پر شفقت، ہمسائیگی کے ساتھ حسن سلوک، اس نے اس طریقے سے رہنا ہے۔ صبر، برداشت، فقر و فاقہ، تھوڑے پر اکتفا کرنا، قناعت کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا سجن المومن، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ۔ وجنت الکافر، اور کفار میں جو بھی بے دین لوگ ہیں اکثر بے راہ روی کا شکار ہیں، بے حیائی میں بڑے ہوئے ہیں، سموکنگ میں، شراب پینے میں، اریاں بدن، حیا ختم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ بے حیا باش ہر چے خواہی کو۔ اور ظلم یہ ہے، بچیاں سکول جا رہی ہیں، 12-13 سال کی عمر کی بچی ہے، اس کے بازو کھلے ہیں، اس کے بازو نظر آ رہے ہیں، اس کا سر ننگا ہے، اور کلمہ گو عورتیں ہیں، 40 سال عمر ہے، 50 سال عمر ہے، نوجوان ہیں، اکثر سر پر ان کے دوپٹہ تک نہیں ہے۔ اگر ان کو سمجھانے کی بات کرو تو کیا کہتے ہیں؟ دل پاک ہونا چاہیے۔ بھائی وہ جو مقدس بیبیاں تھیں ان کے دل پاک تھے۔ ان مقدس بیبیوں کو دیکھو، حضرت آسیہ کو دیکھو، حضرت مریم کو دیکھو، حضرت خاتون جنت کو دیکھو، ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ اما عائشہ کو دیکھو، اور اولیاء اللہ میں بی بی رابعہ بصریہ ولیۃ اللہ کو دیکھو، کتنا ان میں حجاب بھی تھا، اور کم از کم چادر ہونی چاہیے۔ اس میں بھی فقہاء کرام نے لکھا ہے چادر جو جسم بدن کو ڈھانپ دے، سر پر چادر تو ہونی چاہیے۔ لیکن اپنے آپ کو ان جو اسلامک لا ہیں ان سے ماورا ہو جانا اور اس سے استثناء لے لینا، یہ بے حیائی کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ کوئی نیت کی درستگی سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ تو اس لیے چاہیے، قرآن پاک میں ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، من یتعدی حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، جو اللہ کے حدوں کو توڑتے ہیں وہ ظالم ہیں۔ اور کچھ مرد ہیں کافی تعداد میں، وہ مرد انہوں نے اپنی جنسیں تبدیل کر لی ہیں، سرخیاں لگئی ہوئی ہیں، ناچ رہے ہیں۔ والدین کتنا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ میں تو اولاد نرینہ دے، ہمیں بیٹا دے دے، لیکن اللہ نے بیٹے دیے، انہوں نے اپنا کیا شر کیا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے اوپر شریعت مصطفیٰ کو نافذ کریں، اور دعا ہے کہ ملک میں شریعت مصطفیٰ کا راج ہو۔ اس زندگی میں، موت میں اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے نبی کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ ختم نبوت کے تاجدار کی اتباع میں ہماری نجات ہے۔ یزید اور شمر یہ لوگ حضرت امام حسین کو نماز سے، روزہ سے نہیں روکتے تھے، لیکن یہ بے راہ روی کا شکار تھے۔ ابن زیاد، شمر، یہ بدبخت لوگ، یزید فاسق و فاجر۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے 6 ماہ کے معصوم علی اصغر سے لے کر ہم شکل مصطفیٰ علی اکبر جن کی عمر 18 سال تھی، اور امام حسن کے لال علی قاسم، اور اپنے بچوں، بھائیوں، بھتیجوں کے ساتھ خود اللہ کے راستے میں جان کا نذرانہ پیش کیا۔ لیکن نانا کی شریعت میں جو دراڑیں پڑ رہی تھیں، شریعت کا مذاق اڑایا گیا، فسق و فجور کو برداشت نہ کیا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ علی بابا نبی نانا شجاعت ہو تو ایسی ہو، سرے نیزے پہ چڑھ کر سنایا کلام اللہ، پیغمبر بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ تو آج کے اس درس میں ہمیں سبق ملتا ہے، اور ہم آیات قرآنی پر غور و فکر کریں کہ اللہ فرماتا ہے لعلکم تتفکرون، تم فکر کرو، اور کہیں فرماتا ہے لعلکم تاقلون، سمجھو۔ پھر میں دہرا دیتا ہوں، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے پیروکار نہ بنو۔ انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار بن جائیں، ختم نبوت کے ڈاکو اور چور، ان دجالوں کذابوں سے بھی بچیں۔ آل مصطفیٰ، اولاد علی اور صحابہ رسول، حسن و حسین پاک، سیدی شیخ عبد القادر جیلانی، حضور معین الدین چشتی اجمیری، حضور مجدد الفسانی، حضور بہاؤالدین نقشبند، بابا فرید الدین گنج شکر، خواجہ شاہ سلیمان پیر پٹھان توسوی، حضور غلام حسن سیواگی، حضور فضل علی قریشی مسکین پور والے، جمیع اولیاء اللہ کرام رضوان اللہ علیہم صلوات اللہ علیہم اجمعین کے مذہب پر، عقیدے پر، اور جیسا کہ انہوں نے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور کی اتباع میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے پیارے محبوب کی اتباع کی۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ اے سلطان باہو جھنگ وسایا، اللہ دا نعرہ لایا، سونے شاہ سلیمان پیر پٹھان سنگڑ وسایا، اللہ دا ورد نسایا۔ غلام حسن سیواگی نقش بندی نے اپنے واز میں فرمایا، یہ فانی دنیا چھوڑ جانی ہے، اے کلمہ نبی دا عمرہ دا گانا، پڑھدا پڑھے دا حسن نیمانا۔ اور ان کی میٹھی آواز سن کر ہندو سکھ بھی کلمہ پڑھتے تھے۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ اللہ کیا مزہ مرشد کے میں خانے میں ہے۔ شاہ سلیمان سنگڑ وسایا، اللہ دا ورد نسایا، لنگر چلایا، مخلوق کو اللہ سے ملایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور سماعت کرنے والوں کو، میری اولادوں کو، میرے پیر بھائیوں کو، تمام مسلمان مرد و زن کو اللہ تعالیٰ اتباع شریعت مصطفی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم ایسے اچھے اعمال کریں کہ ہماری آخرت سنور جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ 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 ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ اللہ اللہ، حق حق حق۔